علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، چل کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی چھٹیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ کیئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بار بار آپ بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ ریسٹرکٹڈ موومنٹ اپنی رکھیں۔ پہلے جب فرسٹ ویو آئی تھی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو کوئی کرونا پیشنٹ نظر نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ اس کو ایک مت سمجھتے تھے۔ بٹ آپ دیکھیں کہ اب ہمیں کرونا پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے آس پاس ارد گرد دوستوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں وہ نظر آنا شروع ہو گئے، اور اٹ از این الارمنگ سائن، ہمارے لیے ایک بڑی مشکل کی بات ہے۔ اور لاسٹ لیکچر میں بھی آپ سے شیئر کیا کہ 12% سے بھی زیادہ جو پازیٹیو کیسز کی ریشو ہے وہ ہو گئی ہے، اور 12% از اے ہیوج نمبر، بہت میسو نمبر ہے یہ۔ سو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنی موومنٹ بڑی اسٹرکچرڈ رکھیں، بیکاز وی آل نو کہ ابھی تک اس کی کوئی کیور اویلیبل نہیں ہے۔ سو پریونشن از دا اونلی کیور وی ہیو۔ سو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی تھوڑا ریزرو رہیں۔ آج اپنا مصطفیٰ کمال ہم اس کو ختم کریں گے ہوپ فلی، اور وائنڈ اپ کریں گے، اور ساتھ ہی اپنا سلیبس اس کی بھی ہم کمپلیشن کی طرف جائیں گے، ایٹ لیسٹ ٹیکسٹ کے حوالے سے۔ باقی کچھ چیزیں ایسیز وغیرہ وہ ہم ان کے آؤٹ لائنس پہ نیکسٹ لیکچرز میں دیکھ لیں گے۔ آن ایزیومنگ پاور مصطفیٰ کمال's فرسٹ آبجیکٹ واز ٹو ایجوکیٹ دا پیپل۔ آبجیکٹ کہتے ہیں، اب یہ وہ والا آبجیکٹ نہیں ہے، یہ آبجیکٹ ہے پرپس، ایم، ٹارگٹ۔ کہتے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کا سب سے پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا، یہ پہلا مقصد اس کا تھا، وہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے۔ دس واز اے جیگنٹک ٹاسک۔ جیگنٹک کہتے ہیں ہیوج، میسو، کہتے کہ یہ ایک بڑی عظیم کام تھا۔ فرسٹ اسٹیٹ ایجوکیشن واز ان نون ان ٹرکی، کہتے کیونکہ ریاستی سطح پر ترکی میں تعلیم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اینڈ دس از واٹ monarchy کین ڈو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 500 سال ایک خاندان اقتدار میں رہا، اور اس کے باوجود اس نے ریاستی سطح پر تعلیم کو پھیلانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ therefore there were two problems، کہتے کہ دو میجر مسائل تھے۔ to teach the masses کہتے ہیں پبلک، نمبر 1 ایشو تو کیا تھا کہ پبلک کو ٹرین کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، اور اینڈ ٹو ٹرین ایز مینی ٹیچرز ایز پاسبل، اور دوسرا یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اس ٹیچرز کو ٹرین کیا جا سکے۔ اب یہاں پر یہ ایز کمبینیشن اور سو ایز، یہ دو، ان کو ہم کو ریلیٹیو کنجنکشنز کہتے ہیں۔ ایز استعمال ہوتا ہے افرمیٹیو میں، اور سو ایز استعمال ہوتا ہے نیگیٹو میں۔ لائک اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ ہی از ایز کیپیبل ایز ہیز بردر، تو یہ افرمیٹیو ٹون ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ذہین ہے، میں افرم کر رہا ہوں کسی چیز کو۔ لیکن اگر نیگیشن کی طرف جانا ہے تو سو ایز کریں گے، جیسے ہم کہیں گے ہی از ناٹ سو کیپیبل ایز ہز بردر، کہ وہ اتنا ذہین نہیں ہے جتنا اس کا بھائی تھا۔ تو اب ایز مینی ٹیچرز ایز پاسبل، افرمیٹیو، جتنے ممکن ہو اتنے ٹرین کرنے ہیں، پازیٹیو وے میں بات ہو رہی ہے۔ ایز ہی واز ڈٹرمنڈ ٹو بریک ڈاؤن دا بیریئر، بیریئر کہتے ہیں ہنڈرنس، یا لاک،
کہتے کہ ایز ہی واز ڈٹرمنڈ ٹو بریک ڈاؤن دس بیریئر، کہتے کہ چونکہ وہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے پرعزم تھا، مصطفیٰ کمال ڈکلیئرڈ دا اولڈ اسکرپٹ ٹو بی ایبالشڈ اینڈ ریپلیسڈ بائی رومن اسکرپٹ، کہ اس نے کہا کہ پرانا جو رسم الخط ہے، پرانا جو انداز تحریر ہے، اس کو ختم کریں گے اور نیا اسکرپٹ رومن اسکرپٹ لائیں گے۔ جیسے پہلے ترکی جو ہے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، جیسے اردو لکھی جاتی ہے یا جیسے فارسی لکھی جاتی ہے، اس ٹائپ کی۔ تو اس نے کہا کہ رومن میں ہم اس کو لکھیں گے، جیسے ہم آج کے رومن اردو نہیں لکھتے میسیجز میں جس طرح سے لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رومن اسکرپٹ میں اس کو ہم لکھیں گے۔ Thereupon he set out on a series of tours around the country to demonstrate chalk in hand how the new script should be used۔ کہتے لہٰذا اس نے ملک گیر دورے شروع کیا اور خود چاک پکڑ کے لوگوں کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا کہ نیا اسکرپٹ کیسے یوز کرنا ہے۔ The whole population went back to school، کہتے کہ ساری کی ساری آبادی دوبارہ اسکولوں میں جانا شروع ہو گئی۔ Nor was مصطفیٰ کمال a lenient master، lenient کہتے ہیں polite، soft، اور مصطفیٰ کمال بھی جو ہے وہ کوئی پولائٹ ہیڈ ماسٹر نہیں تھا، پولائٹ ماسٹر نہیں تھا۔ ہی ٹیسٹڈ پیپل آن دا موسٹ ان ایکسپیکٹڈ اوکیزن، کہتے کہ وہ لوگوں کو انتہائی غیر معمولی مواقع پر ان کا امتحان لیا کرتا۔ نیمنگ اے ڈے ناٹ فار اہیڈ، اور وہ ایک ایسے دن کا انتخاب کرتا جو کہ بہت زیادہ دور نہ ہوتا، بائی وچ ایوری ون واز ٹو ہیو لرن دا نیو اسکرپٹ، اور اس دن تک وہ کہتا کہ ہر کسی کو اپنا یہ نیا رسم الخط سیکھنا ہے۔ Once he had simplified the Turkish script، کہتے کہ ایک بار جب اس نے ترکی رسم الخط کو آسان بنا دیا، مصطفیٰ کمال started upon a rather more difficult task، تو مصطفیٰ کمال اس سے بھی ایک مشکل کام کی جانب اس کی توجہ ہوئی، that of simplifying the language، جو کہ زبان کو آسان بنانا تھا۔ This was urgently necessary for two reasons، کہتے کہ یہ دو وجوہات کے بنا پر بہت ضروری تھا۔ First, because educated speech under the Ottoman Empire had been a mixture of Turkish, Arabic and Persian، کیونکہ عثمانی خلافت کے دور میں جو ایجوکیٹڈ سپیچ تھی یا جو امراء کی زبان تھی، اس میں ٹرکش، عربک اور پرشین لینگویجز یہ مکس ہو گئی ہوئی تھیں۔ اینڈ دا سیکنڈ، اور دوسری وجہ یہ تھی، بیکاز ہی ریئلائز دیٹ دا ایلیبوریٹ موڈز آف ایڈریس اینڈ فلاوری فریزز ور آؤٹ آف پلیس ان دا ماڈرن ورلڈ۔ ایلیبوریٹڈ کہتے ہیں ڈیٹیلڈ، یعنی خطابات، القابات، کہ ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی جو کلاسیکل اردو ہے اس میں بہت زیادہ نیڈ لیسلی لوگوں کو القابات و اعزازات سے نوازا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو پکارا بھی ویسے ہی جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس جدید دنیا میں ضرورت نہیں ہے، آپ کی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی فلاوری فریزز، کو بڑے خوبصورت القاب و آداب، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ کو مطلب کی بات کہنی ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اکارڈنگلی ہی سیٹ اپ اے کمیٹی فار دا پیوریفیکیشن آف دا لینگویج۔ پیوریفیکیشن کہتے ہیں فلٹریشن، کہتے کہ اس نے زبان کی تطہیر کے لیے، یہ زبان کو سادہ بنانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی، بائی سبسٹیٹیوٹنگ جینوئن ٹرکش ورڈز فار دوز عربک اینڈ پرشین اوریجن، اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ترکی اور عربی اور فارسی زبان سے اخذ کیے گئے الفاظ کو اصلی ترکی زبان سے بدلیں۔ اینڈ دا نیو ورلڈ کریٹڈ بائی ہم، کہتے ہیں کہ اس نئی دنیا میں جو اس کی جانب سے تخلیق کی گئی تھی، there was no need for the old titles and nobilities۔ nobilities کہتے ہیں اعزازات و القابات، کہتے ہیں کہ اس نئی دنیا میں ان اعزازات و القابات کی کوئی حیثیت نہ تھی، which meant nothing to the new nobility of effort، جو کہ ان عمراء کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے جو محض اپنے بلبوتے پر اس مقام کو حاصل کیے ہوئے تھے۔ دا ورڈ پاشا واز abolished، کہتے کہ پاشا لفظ اس پر پابندی لگا دی گئی۔ ایوری مین بیکیم بے ہیدر ٹو اے ٹائٹل آف سم آنر، وومن بیکیم بیان، کہ وہ بے بن گئے اور بیان میں، جیسے ہمارے ہاں جناب علی مدظ اللہ علیہ اور فلانا اور یہ اور وہ بہت سارے ٹائٹلز آپ دیکھتے ہیں آج بھی، ٹھیک ہے، وہ پتہ چلتا ہے بندے کا نام جو ہے وہ دو لفظ کا ہے،
اور اس کے آگے جو اعزازات و القابات ہیں وہ ڈھیر سارے لگے ہوئے ہیں اور وہ 2 لائنوں پہ اس کا مشتمل نام بن جاتا ہے. اس نے کہا بھی نو نیڈ ٹو ڈو اٹ, جیسے نارملی ویسٹرن کلچر میں ہوتا ہے نا کہ وہ ڈائریکٹ نیم سے آپ کو پکارتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کسی کا نام سپوز جیمز ہے تو وہ سمپل کہیں گے مسٹر جیمز, بس دیٹس اٹ. وہ اس سے پہلے اس کے بعد میں کوئی اس طرح کے اعزازات و القابات لگانے کے کوئی قائل نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں نو لیس ریولیوشنری واز دا ایبولیشن in 1925 of the national headdress called the fez. ریولیوشنری کہتے ہیں ریڈیکل, کہتے ہیں کہ 1925 میں ان کا جو قومی لباس فیز تھا اس پر پابندی لگانا بھی کوئی کم انقلابی قدم نہ تھا. The fez was in origin Greek. کہتے ہیں کہ فیز بنیادی طور پر یونانی لباس تھا, بٹ اٹ ہیڈ کم ٹو بی ایسوسیٹیڈ کلوزلی ود دا ٹرکش لائف, لیکن یہ ترکوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا تھا. when the wearing of hats was made compulsory there were barely enough to go around. کہتے ہیں کہ جب ہیٹس کا پہننا لازمی قرار دیا گیا تو اتنے ہیٹس میسر ہی نہیں تھے کہ انہیں پہنا جا سکتا. so that the houses of the foreigners were ransacked. ransacked کہتے ہیں سرچڈ, کہتے ہیں کہ لہٰذا غیر ملکیوں کے گھروں کی تلاشی لی گئی. اینڈ مین ایون وینٹ اباؤٹ ان پیرس ماڈلس. پیرس ماڈلس کہتے ہیں وہ جو فلاور والے ہیٹس ہوتے ہیں نا, جو خواتین کے جو ہیٹس ہوتے ہیں ان کو, کہتے ہیں کہ وہ حتیٰ کہ وہ پیرس ماڈلز میں بھی باہر جانے لگے. جیسے آپ لوگوں کو یہ بالکل وہی بات ہے, آگے چل کے بھی اس کا تذکرہ آئے گا, بلکہ پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اکٹھے اس کو ایکسپلین کر دوں گا. اٹ واز رپورٹڈ فرام ازمیر, کہتے ہیں ازمیر سے یہ خبریں بھی آئیں that in a village nearby the peasants unable to obtain bowlers or caps. کہ ازمیر میں ایک قریبی گاؤں میں جب کسانوں کو باؤلرز اور کیپس, یہ ڈفرینٹ ہیٹس کی ٹائپس ہیں, کہ جب انہیں باؤلرز اور کیپس نہیں ملیں, ڈسکورڈ ان دا کلوز شاپ آف ڈپارٹڈ آرمینین ہیبرڈیشر. ہیبرڈیشر کہتے ہیں اس شخص کو جو خواتین کا یہ جو میک اپ کاسمیٹکس وغیرہ کا سامان کرتا ہے فروخت, اس کو کہتے ہیں ہیبرڈیشر. کہتے ہیں انہوں نے ایک آرمینین ہیبرڈیشر کی بند دکان پر چھاپا مارا. ڈسکورڈ اسٹاک آف لیڈیز سمر ہیٹس, اور وہاں پر خواتین کے ہیٹس کی ایک اسٹاک وہ دیکھا جو کہ وہ گرمیوں میں پہننے کے لیے استعمال کیا کرتی تھیں. اینڈ سیزنگ دا انٹائر سلیکشن, سیزنگ کہتے ہیں گرابنگ, and seizing the entire selection wore them ribbons, feathers and all. کہتے ہیں انہوں نے پورے کا پورا سٹاک اس کو ہتھیا لیا اور اسی طرح ریبنز وغیرہ یہ وہ سارے اسی طرح لگے ہوئے تھے اور انہیں ہیٹس کو پہن کے گھومنا شروع کر دیا. یہ بالکل ویسے ہی ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو تھوڑا وقت پہلے ہمارے یہاں ہیلمٹ پہننے پہ ایک پابندی لگی تھی کہ ہر کوئی ہیلمٹ پہنے گا. تو اب ہیلمٹ شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, کیونکہ اتنے ہیلمٹس تو اویلیبل ہی نہیں تھے کہ ہر بندہ پہنے اس کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عجیب و غریب قسم کے ہیلمٹس پہن کے پھر رہے تھے, ٹھیک ہے. ایون جن کچھ لوگوں نے وہ جو ورکرز پہنتے ہیں, یہ ویلڈنگ شیلڈنگ والے یا مزدور جن کو آپ کہتے ہیں, کنسٹرکشن ورکرز پہنتے ہیں وہ یلو کلر کے ہیلمٹ, لوگ وہ بھی پہن کے گھومنا شروع ہو گئے تھے. ریزن کہ کسی بھی طریقے سے چلان سے بچا جا سکے. تو بھی اس نے کمپلسری کر دیا, تھوڑا آؤٹ لک بھی چینج کی کہ بھی تمہیں اپنی جو ڈریسنگ ہے, اپنی جو آؤٹ لک ہے وہ بھی تھوڑی ویسٹرن کرنی چاہیے. وہ پرانے طریقوں کو چھوڑو اور کوئی نئے طریقوں پر نئی دنیا کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. اب یہاں پر پھر دو مختلف اوپینینز پائی جاتی ہیں اس کے اس عمل کے متعلق. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی ایکسٹریمسٹ والا کام کیا, کہ جیسے اگر سپوز کسی کو فار ایگزامپل ایک جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ سپوز زبردستی پردہ کریں, تو جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یا جو لبرل لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں نہیں زبردستی کسی کو آپ برقع نہیں پہنا سکتے. تو جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے بھی پھر اس پہ اعتراض کیا کہ تم لوگ بھی تو ایکسٹریمسٹ ہی ہو نا, مصطفیٰ کمال کو بیسیکلی, کہ یہ بھی تو ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہے نا, کہ جیسے آپ کسی کو زبردستی برقع پہنا رہے ہیں تو زبردستی ہیٹ پہنانا یہ بھی تو ایک طرح سے ایکسٹریمزم ہی ہے. تو کرٹیسزم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو پرانا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں ایمی فضول قسم کی روایات اور اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں سو کالڈ
ان کا اثر ختم کرنے کے لیے ان کے آؤٹ لک کو چینج کرنا بھی بہت حد تک ضروری تھا. تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز بہرحال موجود ہیں. فائنلی to complete this account of Mustafa Kamal's reform, we mentioned that which was the most striking, namely the abolition of bail. Abolition کہتے ہیں بیننگ, کہ اس نے نقاب پر پابندی لگی, اور یہ بڑی ایک سینسٹیو اسٹیپ تھا. پرپز وہی تھا کہ تھوڑا سا ان کے آؤٹ لک کو ماڈرنائز کیا جائے, بٹ ایک کانٹروورشل ڈیسیژن تھا, بہت ہی زیادہ کانٹروورشل ڈیسیژن تھا. اس کے حامی بھی موجود ہیں اس ڈیسیژن کے. پھر کہہ رہا ہوں, اور جو بھی ہسٹورک پرسنالٹی ہوتی ہے, میں نے آپ کو اس کے انٹرو میں بھی کہا تھا, جو بھی ہسٹورک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کانٹروورشل ہی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی سوچ کو فکر رکھتے ہیں تو سوچ کی حمایت کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو اٹ گوز ایدر وے, دونوں سائڈز آپ کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. As early as 1923, he had addressed the people of Western Anatolia on the subject of women's right. کہتے کہ 1923 میں اس نے ویسٹرن اناطولیہ کے لوگوں کو خواتین کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا. Our nation has decided to be strong. کہتے کہ ہماری قوم نے مضبوط بننے کا فیصلہ کیا ہے. He had said, اس نے کہا, and our absolute need today is the higher education of women. اور ہماری آج کی انتہائی ضرورت خواتین کی اعلیٰ تعلیم ہے. They shall be instructed in every field of science and receive the same degrees as men. کہتے کہ instructed کہتے ہیں کہتے کہ انہیں ہر فیلڈ میں تیار کیا جانا چاہیے اور انہیں بالکل ویسی ہی ڈگریاں ملنی چاہیے جیسی کہ مردوں کو ملا کرتی ہیں. مصطفیٰ کمال prepared the country for the change by the tour of the towns and villages. کہتے کہ مصطفیٰ کمال نے شہروں اور دیہاتوں کے دورے کر کے اپنے ملک کو اس تبدیلی کے لیے تیار کیا. during which he addressed himself principally to the men folk. men folk کہتے ہیں men folk میل آڈینس اور پرنسپلی بیسیکلی کہ زیادہ تر وقت اس نے کہاں اپنا صرف کیا, زیادہ تر وقت اس نے اپنا صرف کیا میل آڈینس سے بات کرتے. اور یہ ایک انٹیلیجنٹ موو اس لیے تھی کہ جو اصل حقوق جن تھے سو کالڈ دبائے ہوئے, یہ جو خواتین سمجھتی تھیں کہ حقوق دبائے ہوئے ہیں اور دبائے ہوئے بھی ہیں, مطلب ٹو بی آنیسٹ, تو وہ میل سے نہیں دبائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ بجائے میں خواتین کو گائیڈ کر, خواتین تو آلریڈی مطلب ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, تو میں کیوں نہ ان لوگوں سے بات کروں جو ان حقوق کو سپریس کیے ہوئے. تو اگر ان کو بات سمجھا دوں گا تو آٹومیٹیکلی بات سب کے لیے کلیئر ہو جائے گی. No less great was the economic advance in advance کہتے ہیں progress. کہتے کہ معاشی ترقی بھی کچھ کم نہ تھی. In 1919 there was only one railway in Turkey. کہتے کہ 1919 میں ترکی میں محض ایک ریلوے تھی. and judged by modern standards no roads at all. اور کہتے کہ جدید تقاضوں کے مطابق کوئی بھی سڑک نہ تھی. مصطفیٰ کمال inaugurated great development and construction schemes both for railways and motor roads. کہتے کہ مصطفیٰ کمال نے ریلوے اور موٹر ویز دونوں کے لیے بڑی اسکیموں کا اعلان کیا. In 1919 there was 150 factories in Turkey. کہتے کہ 1919 میں ترکی میں 150 فیکٹریاں تھیں. and in 1913 2000 اور صرف 14 سال میں 2000. مطلب ہم دیکھیں کہ 500 سال کے اقتدار میں انہوں نے صرف 150 فیکٹری بنائی اور اس نے 14 سال میں جسٹ ان 14 ایئرس اس نے 1850 فیکٹری تعمیر کر دی. سو 1850 فیکٹری کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہر سال 125 نئی فیکٹری لگی ایوری ایئر. While the Turkish 5-year plan inaugurated in 1934 encouraged heavy industry still further.
کہتے ہیں. اور جو ٹرکش 5 year پلان تھا اس نے ہیوی انڈسٹری کو مزید زیادہ تقویت دی. The banking system was organized and the Ottoman public debt taken over from the Sultan by the new republic was reduced to 1/10 of its former size. کہتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کو پورا انہوں نے ری آرگنائز کیا اور وہ قرضہ جو انہوں نے خلافت عثمانیہ سے لیا تھا اس کو انہوں نے 10واں حصے تک ریڈیوس کر دیا. آل دس واز اچیوڈ وداؤٹ فردر بارونگ, اور یہ سب کچھ بغیر کوئی نیا قرضہ لیے کیا. ہماری طرح نہیں ہے, جیسے ہمارے ہاں انفارچونیٹ بات ہے, ہر حکومت کیا کرتی ہے, ہر حکومت کہتی ہے میں تو پچھلوں کے قرضہ اتار رہی ہوں. ایوری گورنمنٹ, اٹ از ناٹ دا اسٹوری آف اینی سنگل گورنمنٹ, اٹ از دا اسٹوری آف ایوری گورنمنٹ. وہ ہر گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہوتی کہ میں تو نیا قرضہ اس لیے لے رہی ہوں کہ پچھلوں کا قرضہ اتارنے, لیکن اس نے بغیر کوئی مزید قرضہ لیے پچھلا قرضہ 1/10 کر دیا. The changes in all branches of Turkish life have been stupendous. Stupendous کہتے ہیں huge, massive. کہتے ہیں کہ ترکی کے تمام تر شعبہ زندگی میں آنے والی تبدیلیاں بے مثال تھیں. It would be no exaggeration to say that at the time of Mustafa Kemal set to work, کہتے کہ ایسا کہنا بالکل بھی مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ جب مصطفیٰ کمال نے کام شروع کیا, the mental and political development of the masses in Turkey was on a level with that of the people of Western Europe in the mid-18th century. کہتے کہ اس وقت ان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس سطح پر تھی جو کہ ویسٹرن یورپ کے لوگوں کی mid-18th century میں تھی. مطلب تقریباً وہ اپنے دور سے تقریباً 100-150 سال پیچھے تھے. The Turks have now traversed in a few years. Traversed کہتے ہیں crossed یا covered, طے کر لینا. Traversed in a few years the road which the people of Western Europe took 150 years to travel. کہتے ہیں اور اب چند ہی سالوں میں ترکوں نے وہ سفر طے کر لیا ہے جس کو طے کرنے میں مغربی یورپ کے لوگوں کو تقریباً 150 سال کا عرصہ لگا تھا. The thorough democratization of the nation and the awakening of the people and the unchaining of their powers has been the work of مصطفیٰ کمال. کہتے ہیں کہ ملک کو مکمل طور پر جمہوری بنانا, لوگوں کو جگانا اور ان کی جو طاقت ہے اس کو آزاد کرنا ہی مصطفیٰ کمال کا اصل کارنامہ ہے. چلیے بیٹے یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور I leave it up to you کہ آپ اس کے متعلق جو بھی ڈیسیژن جو بھی بنانا چاہیں that is completely up to you. آپ اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹری کرنا چاہیں یا ولن کے طور پہ. میں نے کوشش کی کہ اس کے دونوں جو پازیٹیو اور نیگیٹیو اسپیکٹس ہیں وہ آپ بچوں سے شیئر کروں, اینڈ the rest is your opinion, whatever you want to take. میں اپنی اوپینین آپ بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا یا انفلوئنس اس کو نہیں کروں گا. آپ پڑھیں اور I would like کہ اگر آپ اس کو بک سے ہٹ کے بھی اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو ضرور اس کے متعلق پڑھیے گا, بیکاز ماڈرن ڈے ہسٹری کا ایک بڑی کہہ لیں کہ میسو نام ہے مصطفیٰ کمال. سو کچھ اور بھی پڑھیے گا, اس کے بعد جو بھی اوپینین بنے گی وہ پھر آپ لوگوں کی اپنی ثوابدید ہے. آج ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں جی پریپوزیشن کی. ایکسرسائز نمبر 20. جیمی ہیز نو ایئر فار میوزک. نو ایئر کا مطلب ہے, میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں پہلے, نو ایئر فار میوزک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں, تو دیٹ از آپشن ڈی. Then now don't you play false with me. I am desirous of achieving fame. کہ مجھے جو ہے وہ کامیابی شہرت حاصل کرنے کا شوق ہے. He was run over by a motorist. Run over کہتے ہیں کسی چیز پر
चढ़ जाना, तो रन ओवर. देन नेक्स्ट वन देखिएगा, ही अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अवेल के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, तो ऑप्शन यहाँ भी अल्फा ही आएगी. देन आई सैट बाय द फायर टू बीट द कोल्ड. ये बार बार पढ़ चुके हैं आप, एज मिस्टर चिप सैट बाय द फायर. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगी, दैट विल बी ऑप्शन बी. आगे देखिएगा ज़रा, ही इंसिस्टेड ऑन लीविंग ऑन माई लीविंग द रूम. ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखिएगा, द कायद इज हेल्ड इन हाई एस्टीम. ऑप्शन बीटा. नंबर 9, ही इज बेंट अपॉन डूइंग मिसचीफ. बेंट अपॉन कहते हैं इरादा कर लेना किसी चीज़ का. ही इज बेंट अपॉन डूइंग मिसचीफ. और नंबर 10, ही सक्सीडेड इन विनिंग द प्राइज. ऑप्शन अल्फा. अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, एक्सरसाइज नंबर 21. I have faith in his ability to work. faith के लिए हमेशा in यूज़ करते हैं. ऑप्शन A will be the right option. He is very different from his brother. Option C. नंबर 3 पे देखिएगा, her parents consented to her marriage. Delta. My wife is clever in cooking. And then number 5 पे, the thief broke in the house. Sorry, the thief broke into the house है बीटा. broke into होता है नकब लगाना किसी चीज़ में. Next one, the battle resulted in a victory for the allies. Option alpha. Then next देखिएगा जी, the teacher has impressed upon us the value of discipline. Again, the option is beta. A knife is to cut with. टूल शूल के लिए हम with इस्तेमाल करते हैं, टूल वगैरह के लिए. I inquired after his health. इसमें I inquired after his health. डेल्टा. इंक्वायर्ड आफ्टर होता है किसी चीज़ के बारे में मालूम करना. और कीप ऑफ द ग्रास, बीटा वाला ऑफ आएगा, ओ डबल एफ वाला. इसका मतलब क्या है कि इससे घास से ज़रा दूर रहो. अब हम आते हैं जी नंबर 22 पे. I shall take leave your case. Sorry, take in कह रहा हूँ. I shall take up your case with the principal. Option C. Next देखिएगा, I am surprised at the news. Delta. It is expected of us to do our duty. C. The cat differs from the dog.
Number 5, I am not in a hurry. Number 6, a dog is barking at a stranger, and then he will accede to my request. He agreed to my proposal, delta, and then the gun went off accidentally, A, and then finally heroin is fatal to human life. That is also option A. ले बेटे, इसके साथ ही हमारी प्रपोजिशन की एक्सरसाइजेस आज ख़त्म होती हैं। कल इंशाल्लाह हम अपने ग्रामर का कुछ जो थोड़ा बहुत काम है उसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ताकि नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में आपके पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।